پاکستانی بیوی نے اپنے شوہر کو سعودی عرب بلا کے اس کی زندگی کتے سے بدتر کر دی۔ عورت جب کماتی ہے تو اپنے اوپر لگاتی ہے اور بہت اتراتی ہے۔ آپ نے محاورہ سن رکھا ہوگا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک اور ہاتھ ہوتا ہے، ایسے ہی ہر ناکام مرد کے پیچھے بھی ایک اور ہاتھ ہوتا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے سعودی عرب میں ایک کالج بنتا ہے جہاں پہ فیمیل ٹیچر چاہیے تھی۔ پاکستان سے بہت سی فیمیل ٹیچر وہاں پہ جاب کے لیے آتی ہیں سعودی عرب۔ یہاں پہ آنے کے 3 ماہ بعد ان کا اقامہ بنتا ہے۔ انہی میں ایک ٹیچر ہے جس کا نام ہے ٹیچر فرزانہ، زبان کی بہت تیز ہے۔ ٹیچر فرزانہ کا جب اقامہ بنتا ہے، اپنے اقامے پہ اپنے بچوں کو اور اپنے شوہر کو بلاتی ہے۔ جب شوہر کو بلاتی ہے تو 2-3 دن تو دیکھتی ہے، چوتھے دن شوہر سے کہتی ہے یہاں پہ آ کے میرے ٹکڑوں پہ پلنے کی کوشش مت کرنا، تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، یہاں پہ کوئی عربی ڈھونڈو، اس کے پاس ٹرانسفر لو اور کوئی کاروبار کرو، کیونکہ جو اقامہ ہوتا ہے نا، جو بیوی کا اقامہ، اس کے اوپر شوہر کام نہیں کر سکتا، کوئی جاب نہیں کر سکتا۔ شوہر نے بات برداشت کر لی، بیوی کے سخت جملے برداشت کر لیے۔ عربی ڈھونڈتا ہے، کسی کے واسطے سے عربی ملتا ہے، عربی اچھا آدمی تھا، اس کے پاس ٹرانسفر لیتا ہے۔ ٹرانسفر لینے کے پاس اس نے پاکستان میں کچھ سیونگ کر رکھی تھی، کچھ پلاٹ تھا وہ بیچا، کچھ پیسے بیوی سے لیے، ایک ہوٹل بنایا۔ کچھ مسئلے بن گئے، بلدی آ گئے، کچھ اور مسئلے بن گئے، اور وہاں پہ روڈ پہ کھدائی شروع ہو گئی۔ وہاں برج بنا تھا، فلائی اوور بنا تھا۔ اس کا جو ہوٹل تھا نا، وہ وہاں پہ راستہ ہی بند ہو گیا، اس کے پیسے ڈوب گئے، جو پیسے ہوٹل پہ لگائے تھے، اندر جو ڈیکوریشن کیا تھا، سارا پیسے ڈوب گئے۔ بیوی نے کہا کہ تمہارا وہ حال ہے جڑے لوڑ پیڑے وہ اتنے بھی پیڑے، تم پاکستان میں بھی نکمے تھے، یہاں بھی نکمے ہو، میری تو قسمت پھوٹ گئی، اتنے اچھے اچھے رشتے آئے تھے، میری ماں نے پتہ نہیں کیا دیکھا، اپنے بھائی کے بیٹے سے میرا رشتہ کرا دیا، جو اس کا شوہر ناصر ہے، اس کے ماموں کا بیٹا ہے۔ ناصر اس کی ہر بات کو برداشت کرتا رہا۔ بیوی کہتی ہے میں جاب پہ جاتی ہوں، آ کے ہانڈی روٹی کرتی ہوں، تم گھر پہ بیٹھ کے لات پہ لات رکھ کے بیٹھے رہتے ہو، کل سے تم نے ہانڈی روٹی کرنی ہے، فرش صاف کرنا ہے، کپڑے دھونے ہیں، برتن دھونے ہیں۔ شوہر نے وہ بات بھی برداشت کی اور کام کرنا شروع کر دیا۔ مرد کی ایک ایگو ہوتی ہے، ہرٹ ہوتی رہی، اور شوہر برداشت کرتا گیا۔ ایک دن اس کی دوست ملنے آتی ہے، وہ بھی ٹیچر ہے، اس کا نام ہے آسیہ۔ جس بلڈنگ میں ٹیچر فرزانہ رہتی ہے، اس بلڈنگ میں سب ٹیچر رہتی ہیں۔ جو آسیہ ملنے آتی ہے تو ٹیچر فرزانہ اپنے شوہر ناصر سے کہتی ہے کہ میری دوست کے لیے چائے بنا کے لاؤ۔ ٹیچر آسیہ کو بہت برا لگا۔ ٹیچر آسیہ ٹیچر فرزانہ سے کہتی ہیں تم کو اگر اپنے شوہر سے کہنا بھی ہے تو میرے سامنے مت کہو، ایسے مرد کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے، یہ اچھا بیہیویئر نہیں ہے تمہارا۔ ٹیچر فرزانہ کو بہت غصہ آیا، وہ کہتی ہے تم کو میرے شوہر سے بڑی ہمدردی ہے، اگر تم کو اتنا اچھا لگتا نا میرا شوہر، اس سے شادی کر لو، تمہیں معلوم پڑے گا کتنا نکھٹو آدمی ہے، کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا، میری تو قسمت پھوٹ گئی اس بندے کے پالے پڑ کے۔ ٹیچر آسیہ کو بڑا برا لگا کہ اپنے شوہر کے بارے میں کیسے غلط باتیں کر رہی ہے۔ جب چائے پیا، چائے بہت مزے کی تھی، وہ چائے پی کے اٹھ کے آ گئی وہاں سے، اور سوچتی رہی اس کے شوہر کے بارے میں۔ جو ناصر تھا پاکستان میں اسموکنگ کرتا تھا، سگریٹ پیتا تھا، لیکن جب سے یہاں پہ آیا تھا اس کے پاس 1 روپیہ نہیں بچا، جو پیسے تھے کاروبار میں لگا دیے، باقی 1 روپے کے لیے بیوی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا تھا۔ ایک دن بیوی نے کارڈ دیا کہ بازار سے یہ گروسری کا سامان لے آؤ۔ جب سامان لینے گیا، وہاں سے نکل رہا ہے، اس کی نظر پڑتی ہے سامنے ایک دکان پہ جہاں پہ سگریٹ بکتے ہیں۔ اس دن سگریٹ دیکھ کے اس کا دل مچل گیا، جیسے بچے کا دل مچلتا ہے کھلونے دیکھ کے۔ اس دن رہا نہ گیا، صبر کا بند ٹوٹ گیا، جاتا ہے وہاں سے 1 ڈبی خریدتا ہے سگریٹ کی، اور دل میں بڑا خوش، آج عیاشی کروں گا۔ وہ گھر آتا ہے، بیوی حساب لیتی ہے، حساب چیک کرتی ہے، پوچھتی ہے یہ پیسے کہاں گئے؟ وہ کہتا ہے میں نے سگریٹ لے لی ہے۔ بیوی کہتی ہے شرم نہیں آئی تم کو؟ اب عیاشی بھی میرے پیسوں سے کرو گے تم؟ مرد نے وہ بات بھی برداشت کر لی۔ بیوی نے کہا خبردار، اور گھر کے اندر سگریٹ پیے تو؟ کہتا ٹھیک ہے۔ اب سعودی عرب میں گرمی بہت ہوتی ہے،
گھر کے نیچے ایک پارک بنا ہوا تھا، وہاں بے شک شیڈ لگا ہوا تھا، پر گرمی بہت ہوتی تھی۔ جب بیوی جاتی پڑھانے کے لیے 9-10 بجے، یہ کام ختم کر کے نیچے آتا اور وہاں پہ بیٹھ کے سگریٹ پیتا۔ وہاں پہ ایک دن بیٹھ کے سگریٹ پی رہا ہے، سگریٹ پیتے پیتے اپنے آپ کے بارے میں سوچنے لگا کہ میں نے زندگی برباد کر دی اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوا، میری بھی تانے بھی دیتی ہے، میری کیا زندگی ہے۔ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے ایک دم بے ہوش ہوا، کچھ گرمی تھی اور وہ نیچے گرتا فرش پہ، ماتھے میں خون نکل رہا ہے، کسی نے دیکھا ہی نہیں کب کا بے ہوش پڑا ہے۔ قدرتی بات ہے، جو ہمسائے میں ٹیچر آسیہ تھی اس کی نظر پڑتی ہے، وہ دیکھ کے فون کرتی ہے اس کی بیوی ٹیچر فردانہ کو کہ تمہارا شوہر یہاں پارک میں بے ہوش پڑا ہے، ماتھے سے خون نکل رہا ہے۔ ٹیچر فردانہ کہتی ہے مر تھوڑی گیا ہے، زندہ ہوگا، فون کر دو ایمبولینس کو، اٹھا کے لے جائیں گے اس کو۔ ٹیچر آسیہ کو بڑا غصہ آتا ہے کہ کیسی عورت ہے، کتنے پتھر دے رہا ہے، کتنا سخت دے رہا ہے اس کو۔ وہ فون کرتی ہے ایمبولینس کو، ایمبولینس آتی ہے، اس کو ڈالتے ہیں ایمبولینس میں۔ ٹیچر آسیہ بھی ساتھ بیٹھتی ہے، لے کے جاتی ہے نزدیکی ہاسپٹل میں۔ ڈاکٹر جا کے چیک کرتے ہیں، اس کو ڈرپ شپ لگاتے ہیں اور پوچھتے ہیں مریض کے ساتھ کون ہے۔ وہ بتاتے ہیں یہ عورت ہے۔ وہ کہتا ہے آپ ان کی مسز ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، میں ان کی مسز کی دوست ہوں، کلیگ ہوں۔ کہتا ہے اس بندے کو ڈپریشن ہے، بہت بڑا صدمہ لگا ہے، تو لہٰذا اس کو نہ کوشش کریں آئندہ کوئی صدمہ نہ لگے۔ وہ کہتی ہے اس کا صدمہ اس کی بیوی ہے، میں فون ملا کے دیتی ہوں، آپ اس کو سمجھا دیں۔ ٹیچر آسیہ نے فون ملا کے دیا، ڈاکٹر کو پکڑایا، ڈاکٹر نے اس کی بیوی کو سمجھایا کہ اپنے شوہر سے نرمی سے بات کیا کریں۔ اس نے ہاں ہاں کرتے رہی، فون بند کر دیا۔ وہ ایک رات ایک دن پورا گزارتا ہے ہاسپٹل میں۔ جو ناصر ہے اس کی نہ تو بیوی ملنے آتی ہے نہ بچے ملنے آتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ یہاں میرا نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بہن ہے، بھائی ہے، جو میری کلوز ہے، رشتہ میرے بیوی سے ہے، میرے بچوں سے ہے، ان کو میری ذرا فکر نہیں ہے، ایک بار ملنے بھی نہیں آئے، فون کر کے حال نہیں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس دن فیصلہ کر لیا کہ میں اس عورت سے علیحدہ ہو جاؤں گا۔ جب اگلے دن گھر پہ آتا ہے، اس کی بیوی گھر پہ ہی تھی۔ اس نے نہیں پوچھا کہ ڈاکٹر نے کیا بتایا، تم کیوں بیمار ہوئے، کیوں بے ہوش ہوئے، کیا ہوا تھا، کچھ نہیں پوچھا۔ جب شوہر پہ نظر پڑتی ہے تو کہتی ہے میرے لیے چائے بنا دیں۔ اس کا دل ٹوٹ گیا کہ کیسی عورت ہے، اتنا سخت دل کیسے ہو سکتا ہے کسی کا۔ وہ جاتا ہے 2 کپ چائے بناتا ہے، چائے بنا کے بیوی کے سامنے رکھتا ہے۔ بیوی سے کہتا ہے کہ تم کہتی رہتی ہو نا کہ تمہارا قسمت جو پھوٹ گئی مجھ سے پلے پڑ کے، تو ٹھیک ہے میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، تم جہاں جو چاہے کرو۔ بیوی کہتی ہے ٹھیک ہے، مجھ کو ابھی اس وقت طلاق دو اور اپنا بیگ اٹھاؤ، گھر سے نکل جاؤ، مجھے نظر مت آنا یہاں پہ۔ شوہر حیران پریشان۔ شوہر نے سوچا میں طلاق کا لفظ کہوں گا تو یہ میرے ہاتھ جوڑے گی، معافی مانگے گی، یہ کتنی سخت دل ہے۔ شوہر نے طلاق کے لفظ کہے 3 بار، اپنا بیگ لیا، گھر سے باہر نکل آیا اور کہتا ہے میں پیپر بنوا کے تمہیں بھیج دوں گا۔ گھر سے باہر نکلا ہے تو شوہر کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ قدرتی بات ہے ٹیچر آسیہ سامنے نظر آ گئی۔ ٹیچر آسیہ نے دیکھا کہ بیگ شیگ پکڑا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، پوچھتی ہے کیا ہوا آپ کو۔ وہ سارا واقعہ بتا دیا۔ ٹیچر آسیہ کہتی ہے اب کہاں جائیں گے آپ؟ کہتا مجھے کچھ پتہ نہیں کہاں جاؤں، میری جیب میں ایک ریال نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے اندر آئے، میرے گھر پہ آئے۔ ٹیچر آسیہ کا شوہر ہے ایک کار حادثے میں فوت ہو چکا تھا، یہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ گھر میں رہتی تھی۔ ٹیچر آسیہ کو کھانا بنا کر دیا، جب کھانا بنایا، سلی دی، میٹھی باتیں کی، پوچھتی ہے پھر کیا کریں گے آپ، کیا ارادہ آپ کا؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اب یہاں ہی رہوں گا، میں پاکستان جاؤں گا، میں نے یہاں پہ بڑے پیسے کما لیے اور بڑی عزت کما لی، یہاں آنے کے بعد بیوی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا اور بچوں سے بھی، نہ بچے میری عزت کرتے ہیں نہ بیوی میری عزت کرتی ہے۔ ٹیچر آسیہ کہتی ہے آپ کی بیوی کو آپ کی قدر نہیں ہے، جب سے میرا شوہر گیا نا مجھے معلوم ہے کہ شوہر کے بغیر رہنا کتنا مشکل کام ہے۔ میں یہ نہیں سمجھے کہ میں آپ پہ ترس کھا رہی ہوں، مجھ کو بھی ایک مرد کے سہارے کی ضرورت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کو باپ کا پیار مل جائے اور مجھ کو شوہر کا، اور آپ کو چھت مل جائے، آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ ناصر حیران پریشان، ہکا بکا، عورت یہ بات اپنے منہ سے ایسے کیسے کہہ سکتی ہے؟ وہ کہتی ہے میں نے بہت مجبوری میں بات کی ہے، آپ جیسا مرد میں نے دنیا میں دوسرا نہیں دیکھا جس میں اتنی برداشت ہو۔
میں آپ کو اپنے دل سے قبول کرتی ہوں، آپ سوچ لیں، رکیں میرے گھر میں 2 دن 3 دن، فیصلہ کریں آپ۔ گھر میں رکتا ہے، سوچتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے۔ پھر وہ شادی کر لیتا ہے ٹیچر آسیہ کے ساتھ۔ ٹیچر آسیہ کا فلیٹ سامنے ہے اور ٹیچر فرزانہ جو اس کی پہلی بیوی ہے، دونوں کا فلیٹ آمنے سامنے ہے۔ ایک طرف سامنے پہلی بیوی ہے جس کو طلاق دے چکا ہے، اور دوسری طرف نئی بیوی ہے۔ اب یہ جو اس بیوی کے پاس نکھٹو تھا، اب دیکھیں جو کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے نا، تو ناکام مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ کیسے ہوتا ہے دکھاتا ہوں۔ یہ جو عورت تھی ٹیچر آسیہ، اپنی جاب سے فارغ ہو کے گھر بیٹھ کے فری لانسنگ کا کام کرتی تھی، نیٹ پہ کوئی جاب ہوتی ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو سکھایا، نیٹ پہ سارا کام سکھایا۔ اب صبح شام تک شوہر وہ کام کرتا ہے۔ بعد کا قسمت کھلنی تھی، اس کو اتنا بڑا جیک لگا کہ اس نے لاکھوں روپے کمائے۔ اور تو اور اس نے بیوی کا جو قرضے لیے تھے نا، جو ہوٹل میں پیسے لگائے تھے، وہ پیسے جمع کیے، اپنے بچوں کے لیے جو پہلی بیوی کے کھلونے لیے، پہلی بیوی کے لیے گفٹ لیے، اور لے کے گھر پہنچتا ہے۔ دروازے پہ دستک دیتا ہے، بیوی سے معذرت چاہتا ہے کہ میں مجھ سے قرض لیا تھا، لوٹا نہیں سکا، یہ تمہارے قرض کے پیسے ہیں، یہ بچوں کے لیے گفٹ ہے۔ اب جو بچے جو پیار نہیں کرتے تھے، وہ بھی بچے اپنے باپ کو پیار کرتے ہیں، گلے لگاتے ہیں اور ماتھے بوسہ دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں گھر آ گیا اپنے، اس نے اتنے پیسے کمائے، 1-2 ماہ میں اچھی گاڑی خرید لی۔ اب اس کے دن پھر گئے۔ جو اس کی دوسری بیوی تھی ٹیچر آسیہ، اسے بہت پیار کرتی تھی، اس کے بچے بھی اس کو بہت پیار کرتے تھے، اس کو بابا بابا کہتے تھے۔ کہانی آپ کے سامنے ہے، 2 عورتیں تھیں، ایک مرد تھا۔ وہی مرد ایک طرف کامیاب ہے، ایک طرف ناکام ہے۔ ایک بہت اچھی مثال کسی نے دی ہے کہ جب جیب میں چھید ہو جائے نا، تو سگوں سے پہلے جیب میں چھید ہو جائے نا، تو سکوں سے پہلے سگے گر جاتے ہیں۔ مرد کو عزت کمانی پڑتی ہے، چاہے مرد خوبصورت ہے، گورا چٹا ہے، باڈی بلڈر نا، اس کی جیب میں اگر پیسہ نہیں ہے نا، اس کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ مرد کالا ہے، گنجا ہے، توتلا ہے، موٹا ہے، کیسا بھی ہے، اس کے پاس پیسہ ہے نا، تو شہد کی مکھی کی طرح سارے رشتہ دار اس کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں۔ بات کڑوی ہے لیکن ہے سچ۔ باقی آپ اپنی رائے ضرور دیجیے اس کے بارے میں۔ اللہ حافظ۔